بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم نور الازاح پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نور الازاح سے مکروہ اوقات کے تعلق سے پڑھیں گے۔ فصل فی الاوقات المکروہتی، یہ فصل ہے مکروہ اوقات کے بیان میں۔ فصل فی الاوقات المکروہتی، یہ فصل ہے مکروہ اوقات کے بیان میں۔ ثلاثۃ اوقات لا یصح فیہا شیء من الفرائض والواجبات التي لزمت فی الذمہ قبل دخولها۔ ثلاثۃ اوقات، تین اوقات ہیں، لا یصح فیہا، جن میں صحیح نہیں ہوتا، شیء، کوئی چیز بھی، من الفرائض، فرائض میں سے، والواجبات التی، اور ان واجبات میں سے، لزمت، جو کہ لازم ہوئیں، فی ذمتی، ذمہ میں، قبل دخولها، ان کے داخل ہونے سے پہلے، یعنی ان اوقات کے داخل ہونے سے پہلے۔ تین اوقات ایسے ہیں جن اوقات میں کوئی بھی فرض اور وہ واجبات جو کہ ذمہ میں ان اوقات کے داخل ہونے سے پہلے لازم ہو چکی ہیں، انہیں ادا کرنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ ثلاثۃ اوقات لا یصح فیہا شیء من الفرائض والواجبات التي لزمت فی الذمۃ قبل دخولها۔ تین اوقات ایسے ہیں جن میں فرائض اور ایسی واجبات جو کہ ذمہ میں ان اوقات کے داخل ہونے سے پہلے لازم ہوئی ہوں، ان میں سے کچھ بھی ادا کرنا صحیح نہیں۔ لا یصح فیہا، صحیح نہیں ہے ان اوقات میں، صحیح نہیں ہوتا ان اوقات میں، شیء من الفرائض، فرائض میں سے کوئی چیز بھی، یعنی کوئی بھی فرض اس میں صحیح نہیں ہوتا۔ والواجبات التی لزمت فی الذمۃ قبل دخولها، اور وہ واجبات جو کہ ذمہ میں لازم ہوئیں ان اوقات کے داخل ہونے سے پہلے، ان میں سے بھی کوئی واجب بھی صحیح نہیں ہوتا۔ اب وہ اوقات کون کون سے ہیں انہیں بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 میں ہے عند طلوع الشمس الی ان ترتفع، عند طلوع الشمس، طلوع شمس کے وقت، یعنی طلوع شمس کے وقت سے لے کر، طلوع آفتاب کے وقت سے لے کر، سورج کے نکلنے کے وقت سے لے کر، الی ان ترتفع، یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے۔ جب سورج نکلتا ہے اس وقت سے لے کر کے سورج کے بلند ہونے تک، یہ جو وقت ہے یہ مکروہ وقت ہے۔ اس وقت میں فرض، واجب وغیرہ پڑھنا، یعنی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ عند طلوع الشمس الی ان ترتفع، طلوع شمس کے وقت، یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، یعنی یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے۔ یہ وقت تقریباً 20 منٹ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سورج کے نکلنے سے اس کے بلند ہونے تک کا جو وقت ہوتا ہے یہ تقریباً 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ عند طلوع الشمس الی ان ترتفع، طلوع شمس کے وقت یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے۔ وعند استوائها الی ان تزول، اور اس کے برابر ہونے کے وقت، یعنی سورج جب برابر ہو جائے، جب درمیانے آسمان میں آ جائے، پر سر کے اوپر آ جائے، اس وقت الی ان تزول، یہاں تک کہ وہ ڈھل جائے، یعنی جب سورج پورے درمیان میں آئے، جب پورے سر کے اوپر آئے، برابر آسمان کے برابر میں آ جائے، آسمان کے پیٹ میں آ جائے، اس وقت سے لے کر کے سورج کے ڈھلنے تک یہ بھی مکروہ وقت ہے۔ وعند استوائها الی ان تزول، اور اس کے برابر ہونے کے وقت یہاں تک کہ وہ ڈھل جائے، یعنی سورج کے برابر ہونے کے وقت، سورج کے درمیان میں آنے کے وقت یہاں تک کہ وہ ڈھل جائے۔ وعند اصفارها الی ان تغرب، اور اس کے زرد ہونے وعند اصفارها، اور اس کے زرد ہونے کے وقت، الی ان تغرب، یہاں تک کہ وہ غروب ہو جائے، ڈوب جائے۔ جب سورج زرد ہو جاتا ہے، جب سورج میں زردی آ جاتی ہے، اس وقت سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے تک یہ جو وقت ہوتا ہے یہ مکروہ وقت ہے۔ اس وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ وعند اصفارها الی ان تغرب، اور سورج کے زرد ہونے کے وقت یہاں تک کہ وہ ڈوب جائے، یعنی سورج جب زرد ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر کے ڈوبنے تک مکروہ وقت ہے۔ یہ وقت بھی تقریباً 20 منٹ کا ہوتا ہے۔ وَيَصِحُ أَدَاءُ مَا وَجَبَ فِيهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ،
ویسیح اور صحیح ہوتا ہے، صحیح ہے، اداؤ ادا کرنا، ما اس چیز کا ادا کرنا جو کہ وجبہ واجب ہوا، فیہا یعنی ان اوقات میں، مغل کراہتی کراہت کے ساتھ، یعنی جو ان اوقات میں جو واجب ہوا، جو نماز ان اوقات میں واجب ہوئی، اس نماز کو اس وقت ادا کرنا درست ہے، صحیح ہے۔ وَيَصِحُ أَدَاءُ مَا وَجَبَ فِيهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ، اور اس چیز کو ادا کرنا جو کہ ان اوقات میں واجب ہوئی، صحیح ہے کراہت کے ساتھ۔ یصیح اور صحیح ہے ادا ما وجب فیہا مع الکراہہ، اس چیز کو ادا کرنا جو کہ اس میں واجب ہوئی کراہت کے ساتھ، یعنی کراہت کے ساتھ صحیح ہے، صحیح تو ہے لیکن مکروہ ہے، کراہت کے ساتھ صحیح ہے۔ کا جنازتن حضرت، جیسے کہ جنازہ جو کہ حاضر ہو، یعنی ایسا جنازہ جو اسی وقت لایا جائے، اسی وقت حاضر ہو۔ اب کیونکہ جنازہ لایا گیا تو اب جنازہ پڑھنا واجب ہوا، تو ایسا جنازہ جو کہ اس وقت لایا گیا ہو تو اس وقت نماز جنازہ پڑھنا درست ہے، صحیح ہے لیکن کراہت کے ساتھ۔ کا جنازتن حضرت، جیسے کہ جنازہ جو کہ اسی وقت حاضر ہوا، ٹھیک ہے، یعنی ایسا جنازہ جو اسی وقت آیا۔ وَسَجْدَةِ آیَةٍ تُلِیَتْ فِیہا، اور کسی ایسی آیت کا سجدہ جسے کہ اس میں پڑھا گیا، یعنی ان اوقات میں پڑھا گیا۔ وَسَجْدَةِ آیَةٍ، اور کسی آیت کا سجدہ تُلِیَتْ فِیہا، جس کی تلاوت کی گئی ان اوقات میں، فیہا یعنی ان اوقات میں، یعنی کوئی ایسی آیت جسے اوقات مکروہہ میں پڑھی گئی، ٹھیک ہے، کسی ایسی آیت کا سجدہ جس آیت کو اوقات مکروہہ میں پڑھی گئی۔ اب کوئی بندہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے مکروہ وقت میں ایسی آیت پڑھا جو جس سے سجدہ واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آیت سجدہ پڑھا، تو آیت سجدہ اگر مکروہ وقت میں پڑھا تو اسی وقت وہ سجدہ کر سکتا ہے لیکن کراہت کے ساتھ، کرنا ضروری نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ وَسَجْدَةِ آیَةٍ تُلِیَتْ فِیہا، اور کسی ایسی آیت کا سجدہ جسے کہ اس میں تلاوت کیا گیا۔ کما صح عصر الیوم عند الغروب مع الکراہہ، جیسا کہ آج کا عصر صحیح ہے، جیسا انہوں نے کہا کہ وہ واجب جو کہ ان اوقات میں واجب ہے، یعنی اس چیز کا ادا کرنا جو انہی اوقات میں، یعنی مکروہ اوقات میں واجب ہے، واجب ہوئی ہے، اس کا ادا کرنا صحیح ہے، درست ہے۔ جیسا کہ آج کے دن کا عصر پڑھنا غروب کے وقت صحیح ہے کراہت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اسی طرح تو جو چیز مکروہ وقت میں ہی واجب ہوئی ہو اسے مکروہ وقت میں ادا کرنا صحیح ہے کراہت کے ساتھ۔ خیر، کما صح عصر الیوم عند الغروب مع الکراہہ، جیسا کہ آج کا عصر صحیح ہے غروب کے وقت کراہت کے ساتھ، یعنی سورج ڈوبنے کے وقت، یعنی جو مغروب وقت ہے، سورج کے زرد ہونے سے لے کر کے ڈوبنے کے وقت تک کا جو وقت ہے، اس کے درمیان اگر کوئی بندہ آج کا عصر نہیں پڑھا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اس کو بیان کیا کہ کما صح عصر الیوم، جیسا کہ آج کا عصر صحیح ہے، عند الغروبی غروب کے وقت، مع الکراہہ کراہت کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس گھومتے رہو، سستی کرتے رہو، اور جب آخر وقت آئے تب نماز پڑھو۔ نماز صحیح ہے، کراہت مکروہ ہے، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر نماز میں داخل کرے گا تو پھر پکڑ ہوگا، اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ جان بوجھ کر نماز کو مکروہ وقت تک ٹال رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کراہت تو ہے، بغیر کراہت کے صحیح نہیں ہے، کراہت کے ساتھ صحیح ہے۔ ہاں کو بہت مجبوری ہے، کسی وجہ سے پڑھ نہیں پایا، اب اگر بندہ اس وقت پڑھ رہا ہے تو نماز صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس وقت میں پڑھیں، اس وقت میں پڑھنے کی عادت بنا لیں، جماعت سے پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ خیر، کما صح عصر الیوم عند الغروب مع الکراہہ، جیسا کہ آج کا عصر غروب کے وقت صحیح ہے کراہت کے ساتھ۔ والاوقات الثلاثۃ یکرہ فیہا النافلۃ کراہۃ تحریم، اور یہ تین اوقات، الاوقات الثلاثۃ، اور یہ تین اوقات، جن تین اوقات کا بھی ذکر ہوا، یہ تین اوقات، یکرہ فیہا، ان اوقات میں مکروہ ہے، النافلۃ، نفل نماز، کراہۃ تحریم، مکروہ تحریمی کے طور پر، یعنی ان اوقات میں نفل پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ والاوقات الثلاثۃ یکرہ فیہا النافلۃ کراہۃ تحریم، اور
ان 3 اوقات میں نفل پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ولو کانا لہا سببن، اگرچہ اس کے لیے یعنی نفل کے لیے سببن کوئی سبب ہو، کل منظوری جیسا کہ نظر مانا ہو، نظر مانی گئی ہو، کوئی بندہ نظر مان لے کہ میں اسی وقت نماز پڑھوں گا، مکروہ وقت میں نماز پڑھنے کی کسی نے نظر مان لی، ٹھیک ہے، یا مطلق نظر مانی اور وہ مکروہ وقت میں پڑھ رہا ہے، تو یہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ وقت میں نفل پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اگرچہ اس کا کوئی سبب ہو، ٹھیک ہے، اسی وقت میں پڑھنے کی نظر مان لی ہے، نظر ایک سبب بن گیا نا، اسی وقت میں پڑھوں گا، مکروہ وقت میں ہی پڑھوں گا، تو مکروہ وقت میں نماز پڑھنا جو ہے مکروہ تحریمی ہے، چاہے سبب ہو یا سبب نہ ہو، دونوں صورتوں میں مکروہ وقت میں نفل پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ولو کانا لہا سببون، اگرچہ اس کے لیے کوئی سبب ہو، کل منصوری جیسے کہ نظر مان لی گئی، او رکعتی طواف یا طواف کی 2 رکعتیں، کوئی بندہ طواف کر کے اٹھا، اب وہ مکروہ وقت شروع ہو چکا تھا، اب اس وقت وہ نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، طواف کے لیے جو طواف کی جو 2 رکعتیں ہیں اگر انہیں کوئی بندہ مکروہ وقت میں پڑھے، ٹھیک ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ وَيُكْرَهُ التَّنَفُّلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، اور فجر کے طلوع ہونے کے بعد نفل مکروہ ہے۔ وَيُكْرَهُ، اور مکروہ ہے، التَّنَفُّلُ نفل، بعد طلوع الفجر، فجر طلوع ہونے کے بعد، یعنی فجر طلوع ہونے کے بعد نفل مکروہ ہے، مطلقاً مکروہ نہیں، آگے بیان کر دیکھیے، بِأَكْثَرِ مِن سُنَّتِهِ، اس کی سنت سے زیادہ، یعنی فجر میں جو 2 رکعتیں سنتیں ہیں ان 2 رکعت سنت سے زیادہ نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ فجر شروع ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہو گیا، اب فجر کے وقت میں 2 رکعت سنت ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نفل نہیں پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی نفل پڑھیں گے تو یہ مکروہ ہوگا۔ وَيُكْرَهُ التَّنَفُّلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِأَكْثَرِ مِن سُنَّتِهِ، اور طلوع فجر کے بعد اس کی سنت سے زیادہ نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ وَبَعْدَ صَلَاتِهِ، اور اس کی نماز کے بعد، یعنی فجر کی نماز کے بعد بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے، نماز فجر کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، اور عصر کی نماز کے بعد بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے، عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ وَقَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، اور مغرب کی نماز سے پہلے، یعنی مغرب کا وقت شروع ہو چکا، ٹھیک ہے، ورنہ اگر عصر کی مغرب سے پہلے سے مراد عصر کا وقت لے تو پہلے حصے میں آ گیا کہ وہ بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد اگر ہم عصر کے وقت میں ہی نفل پڑھنے کو منع کریں اس عبارت سے، وقبل صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز سے پہلے، یعنی مغرب کی نماز سے پہلے جو عصر کا وقت ہے اس وقت میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، یہ جو ہے عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنا مکروہ ہے، نفل پڑھنا مکروہ ہے، یہ تو ہمیں وبعد صلاۃ العصر سے معلوم ہوا، اور یہاں جو یہ کہا گیا وقبل صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز سے پہلے، یعنی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اب مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد کوئی نفل نہیں ہے، سب سے پہلے مغرب کا فرض ادا کرنا ہے، اس کے بعد پھر نفل وغیرہ پڑھنا ہے۔ وبعد صلاۃ العصر، اور عصر کی نماز کے بعد، وقبل صلاۃ المغرب، اور مغرب کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ وعند خروج الخطیب حتی یفرغ من الصلاۃ، اور خطیب کے نکلنے کے وقت سے لے کر کے یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے، وعند خروج الخطیب، اور خطیب کے نکلنے کے وقت، حتی یہاں تک کہ یفرغ وہ فارغ ہو جائے، من الصلاۃ نماز سے، جب جمعہ کے دن خطیب نکلتا ہے اس وقت سے لے کر کے نماز سے فارغ ہونے تک نفل پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے نا تقریر وغیرہ کا رواج ہے، واعظ و نصیحت ہوتی ہے، تو عین خطبے کے وقت جب مؤذن اذان کے لیے جاتا ہے اس وقت سے لے کر کے نماز تک کوئی بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے، چاہے کوئی بھی خطبہ ہو، اسی طرح خطبہ نکاح، ٹھیک ہے، کوئی بھی خطبہ ہو، خطبہ عیدین، ہر خطبے کے وقت، عین خطبے کے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ وعند خروج الخطیب حتی یفرغ من الصلاۃ، اور خطیب کے نکلنے کے وقت یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے، جب تک خطیب نماز سے فارغ نہ ہو جائے اس وقت تک نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ وعند الاقامۃ، اور اقامت کے وقت بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے، الا سنت الفجر، مگر فجر کی سنت۔
یعنی اقامت ہو رہی ہے جماعت کے لیے، کوئی بندہ آ رہا ہے سنت پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، اقامت کے وقت نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ ایسے وقت میں آیا کہ اقامت ہو رہی ہے اور اسے معلوم ہے کہ کوئی بندہ ایسے وقت میں آیا کہ اقامت ہو رہی ہے، اسے معلوم ہے کہ میں اگر اس میں میں اگر خود سے نماز پڑھتا ہوں تو انشاءاللہ عز و جل میں جماعت مجھے مل جائے گی، یعنی جماعت ملنے کا اگر یقین ہو تو وہ سنت پڑھے، ٹھیک ہے۔ ہاں جماعت ملنے کا یقین نہ ہو، اگرچہ قاعدے میں ہی صحیح، قاعدے میں ہی اگر جماعت پا سکتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے کہ وہ جو سنت ہے فجر کی سنتیں اسے پڑھے، اس کے بعد پھر جماعت میں شامل ہو۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں وعند الاقامتی الا سنت الفجر، اور اقامت کے وقت یعنی اقامت کے وقت نفل پڑھنا مکروہ ہے، الا سنت الفجر، سوائے سنت فجر کے، یعنی اقامت ہو رہی ہو اس وقت سنت فجر پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ سنت بھی نفل میں آتا ہے، اس لیے انہوں نے نفل کہہ کے سنت کا استثناء کیا۔ وقبل العید، اور عید سے پہلے، عید سے پہلے یعنی نماز عید سے پہلے، عید سے پہلے سے مراد یہ نہیں ہے کہ عید سے پہلے رمضان میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، عید سے پہلے سے مراد عید کے دن نماز عید سے پہلے نماز نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ وقبل العید، اور عید سے پہلے یعنی نماز عید سے پہلے، ولو فی المنزل، اگرچہ گھر میں ہو، نماز عید سے پہلے گھر میں بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے، نہ تو گھر میں نفل پڑھنا ہے اور نہ ہی مسجد میں نفل پڑھنا ہے، عید کے دن نماز عید سے پہلے ہمیں نفل نہیں پڑھنا ہے۔ وبعدہ فی المسجد، اور اس کے بعد یعنی عید کی نماز کے بعد، فی المسجد، مسجد میں، عید کی نماز کے بعد مسجد میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، البتہ گھر میں آ کر کے نفل پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید سے آتے، عید کی نماز ادا کر کے آتے تو گھر میں 2 رکعت نفل پڑھتے۔ وبین الجمعین فی عرفہ و مزدلفہ، اور عرفہ و مزدلفہ میں 2 جمعوں کے درمیان، عرفہ میں 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، یعنی ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت پڑھنے کا حکم ہے، اور مزدلفہ میں مغرب و عشاء کو ایک وقت میں پڑھنے کا حکم ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان ظہر پڑھ لیا، اب عصر پڑھنا ہے اسے، تو ظہر پڑھنے کے بعد درمیان میں نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ حاجی کے لیے عرفہ میں ظہر اور عصر کو ایک ہی وقت میں ملا کر پڑھنا چاہیے، ملا کر پڑھنے کا حکم ہے، تو ان دونوں کے درمیان ظہر پڑھنے کے بعد عصر پڑھنے سے پہلے نفل نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح عشاء کے وقت میں جب وہ مغرب و عشاء کو ملا کر پڑھے گا، اس وقت مغرب پڑھ لیا، اب درمیان میں نفل پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا، مکروہ ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں وبین الجمعین فی عرفہ و مزدلفہ، عرفہ اور مزدلفہ میں 2 جمعوں کے درمیان، عرفہ میں جو 2 نماز کو جمع کرے گا اور مزدلفہ میں جو 2 نمازوں کو جمع کرے گا، ان دونوں کے درمیان نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ وَعِنْدَ ضَيْقِ وقت المکتوبتی، اور مکتوبہ سے مراد فرض نماز ہے، ٹھیک ہے، کتبہ یکتب کا معنی لکھنا ہوتا ہے لیکن فرض کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو فرض نماز کے وقت کے تنگ ہونے کے وقت، جب فرض نماز کا وقت تنگ ہو، وقت اتنا ہی باقی ہو کہ بندہ فرض ہی پڑھ سکتا ہے، اب اسے نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَعِنْدَ ضَيْقِ وقت المکتوبتی، اور فرض نماز کے وقت کے تنگ ہونے کے وقت، جب فرض نماز کا وقت تنگ ہو اس وقت نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ وَمُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ، اور اخبثین سے مراد پیشاب اور پاخانہ ہے، یعنی پیشاب اور پاخانہ کی حاجت کے وقت، جب پیشاب اور پاخانہ کی حاجت ہو اس وقت بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ وحضور طعام، اور کھانے کے حاضر ہونے کے وقت، جب کھانا حاضر ہو، موجود ہو، ایسا کھانا تتوقہ نفسہ، جس کھانے کو دل چاہ رہا ہو، ایسا کھانا جس کی طرف دل بار بار مائل ہو رہا ہو، یعنی کھانا رکھا ہوا ہے اب نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، ایسا کھانا ہے جسے کھانے کو دل چاہ رہا ہے، تو ایسے کھانے کی موجودگی میں نفل پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ وحضور طعام، صرف نفل نہیں، کوئی بھی نماز ہو نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو کسی کو سمجھ لیجئے پیشاب یا پاخانہ لگ رہا ہے تو پیشاب پاخانہ کے وقت بھی کوئی بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح ری کا بھی حکم ہے، یعنی کسی کو ری کی شدت ہے اور اسے وہ دبا کر کے نماز پڑھ رہا ہے،
اسے چاہیے کہ آرام سے جائے، جی نکل جائے، پھر وہ وضو کرے، وضو کے بعد پھر وہ نماز پڑھے. خیر، وما یشغل البال، اور ہر اس چیز کے حاضر ہونے کے وقت جو کہ دل کو مشغول کر دے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو دل کو مشغول کر رہی ہے، ایسی چیز حاضر ہے، تو اس کے وقت بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے. تو پہلے وہ اس کام سے فارغ ہو جائے. کوئی ضروری کام ہے جس کام کے ہوتے ہوئے نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، اور یہ بندہ نفل پڑھنے لگا ہے، دل ادھر ہے ہی نہیں، تو اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. اسے چاہیے کہ پہلے کام ختم کرے، یا بھی جو بھی ایسی چیز ہے جو دل لگنے سے مانع ہے اس چیز کو دور کرے کسی طرح ہو، پھر نماز پڑھے. خیر، وَيُخِلُّ بِالْخُشُوعِ، اور خشوع میں خلل پیدا کر رہی ہو، یعنی ہر وہ چیز جو کہ دل کو مشغول کرے اور خشوع میں خلل کرے، خشوع میں خلل پیدا کرے، اس چیز کے موجود ہوتے وقت بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے. اللہ ورسولہ اعلم. امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.